السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ میڈیا اور میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ نوید باسم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سردار مصطفیٰ خان صاحب، جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین رہے اور اسی طرح اس ایریا کے اپنے علاقے کے صدر بھی ہیں۔ میں ان سے یہ جو ایکشن کمیٹی برائے تحفظ عوامی مقامات جو بنی ہے اور جس مقصد کے لیے بنی ہے، میں پوائنٹ پہ جا کر ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دے دیا ہمیں۔ کیا اس علاقے میں لوگ نہیں تھے؟ اور جب انہوں نے آ کر آخری موڑ پر جب کہ کچھ لمحات تھے اور انہوں نے اپنے کنٹینر وغیرہ بھی رکھ دیے تھے اور پھر ایک دم عوام اٹھتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ کیا لوگوں کو پہلے سے اس کے بارے میں معلومات نہیں تھے، یا کہ اگر تھے تو لوگوں میں آپس میں کوئی اتفاق نہیں کیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے اس پورے پروگرام میں ڈے 1 سے لے کے آج تک آپ نے کوریج کی، وہاں پہ موقع پہ جا کے اس کے لیے آپ کی خراج تحسین جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ کہنے کی بات یہ ہے، دیکھیے کہ ہمارے پاس یا کہیں بھی اسلام آباد کی کوئی بھی سوسائٹیز ہے نا، اس میں پہلے آپ وہ رکھتے ہیں قبرستان کی جگہ، پارٹس کی جگہ، اور بہت ساری چیزیں وہ رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے فیوچر میں دی جائیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور بعد میں ہوتا کیا ہے، یہ میں سوسائٹیوں کا حال بتا رہا ہوں آپ کو، بعد میں ہوتا یہ ہے کہ وہ تمام تر سوسائٹیز میں چائنا کٹنگ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک وہ جب دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی چل پڑی ہے تو وہ اس کو مہنگے داموں وہاں پہ کمرشل بنا کے فروخت کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک اب بدقسمتی سے ہمارے پاس جب مال ٹاؤن بنا تو وہاں تب ڈی ایچ اے کا ظہور نہیں تھا۔ ٹھیک ٹھیک تو جب ڈی ایچ اے یہاں پہ سن 2000 کے بعد آیا تو یہ ہمارا یہاں پہ تقریباً سے 3 سے 4 ہزار کنال جو ماڈل ٹاؤن حکومت کی سی ڈی اے کی ایکوائرڈ شدہ رقبہ یہاں موجود تھا۔ ٹھیک ٹھیک اس رقبے کے اندر مختلف چیزیں تھیں، ہمارے پارکس بھی تھے، ہاسپٹل کی جگہ بھی تھی، ڈسپنسری بھی تھی، کمرشل ایریا بھی تھے، کالجز، ڈگری کالجز، اور فیوچر پلاٹنگ کی۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ خالی ایریا انہوں نے جو وہ آبادی ان کی بڑی، انہوں نے اپنی باؤنڈری وال پہلے پیچھے رکھی، اور جو خالی ایریا دیکھا، ہر بندے کی ظاہر ہے اسلام آباد کا لینڈ ہے، منہ میں یعنی اس کا پانی مطلب دبا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کچھ جگہ قبضہ کی ہوئی ہے مال ٹاؤن ایریا کی، جو کہ پہلے سے سی ڈی اے نے اس علاقے کو دے دیے تھے، انہوں نے کچھ جگہ پہلے بھی قبضہ کی ہوئی ہے۔ نہ صرف سی ڈی اے کی بلکہ لوکل دیہاتی آبادیوں کے ساتھ بھی کیا۔ اور یہ سی ڈی اے کی جو ٹھیک رقبہ ٹھیک ہے نا، چونکہ یہاں پہ سی ڈی اے ہمیں آن نہیں کرتا، سی ڈی اے سمجھتا ہے کہ وہ صرف فیض آباد تک ہے، ٹھیک تو سی ڈی اے کے افسران یہاں پہ آتے ضرور ہیں لیکن وہ رشوت لینے کے لیے آتے ہیں، وہ ٹھیک یہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ٹھیک آتے۔ ٹھیک اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ تر دیہاتوں نے بھی سی ڈی اے کی زمین پہ قبضہ کیا، اور باقی جو اصل لینڈ تھا بڑا، یہ تو چھوٹی چھوٹی 5-10 مرلے کنال کرتے تھے، انہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر نا ٹھیک ایک دفعہ ہی وہ بہت بڑا سن 2002-3 میں نا ٹھیک انہوں نے یہاں پہ اپنے گارڈز وغیرہ لگا کے تو یہاں پہ حدود بندی شروع کی۔ تو تب یہاں کمیونٹی نے، کچھ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ہر کمیونٹی میں، ایسے ہی الحمدللہ ہمارے پاس بھی تھے، بزرگان تھے، سول سوسائٹی کے لوگ، علماء کرام، سب نے اتحاد کر کے وہاں پہ ان کے ساتھ جنگ لڑی اور وہ پیچھے ہوئے، لیکن انہوں نے اس ٹائم پہ تقریباً ہمارا 1000-2000 کنال وہ وہاں پہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ٹھیک اس ٹھیک کے بعد جو یہ بچی ہوئی جگہ ہے تو یہ آپ کو پتا ہے یہ بڑی مرکز کی جگہ ہے بہت اسلام مرکز آباد کی، میں، بالکل اور بڑی قیمتی زمین ہے۔ یہاں پہ ایک کنال جو زمین ہے وہ ڈی ایچ اے کے اندر آپ جب پلاٹ لینے جائیں گے تو آپ کو پتا ہے 6-7 کروڑ روپے کا ہے۔ بالکل ایسے ہی تو یہ خالی ویران پڑی ہوئی ہے، سی ڈی اے کی نااہلی ہے، وہ یہاں پہ کوئی چیز تعمیر نہیں کرتی، اس وجہ سے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہاں پہ قبضے پہ لگ گئے۔ اور سی ڈی اے کے جو افسران ہیں وہ ان کی ملی بھگت ہے، وہ چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا افسروں کا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی یہاں کا مقامی تو ہے نہیں، ٹھیک وہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے، انہیں کیا لگے، وہ اپنے پیسے لے کے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ بنتا ہے ہماری، دیکھیے ہماری یہ نیکسٹ جنریشن کا ایگزیکٹلی فیوچر ہے، بالکل ایسے اگر ہی آج ہم نہیں اس کو سیکیور کریں گے نا تو کل یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں اور بحث ہیں، چونکہ آپ کو پتا ہے اس ملک کے اندر عدل کا نظام ہے نہیں، بالکل تو کل ان لوگوں نے ہمارے گھروں میں گھس کے ہمیں گھروں سے نکالنا ہے، کیونکہ ایگزیکٹلی زمینیں ایسے تو ختم ہو ہی جائیں گی، بالکل ایسے ہی تو باقی یہ چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں تو انہوں نے اس پہ بھی قابض ہو جائیں ایسے گے۔ ہی تو اس وجہ سے یہ سارے ہمارے مسائل ہیں، اور وہ لوگ دن دہاڑے یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے علماء کرام آگے ہوئے، ہم ان کے ساتھ پیچھے تمام جماعتی نمائندگان، ہم سب نے ان کے ساتھ اتفاق کیا، آمین کی، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو یہ ایک کاز چل پڑی، اور الحمدللہ ابھی تک ہم کامیاب ہیں اور ہوں گے بھی۔ یہ چونکہ دیکھیے یہ سی ڈی اے کا لینڈ اب نہیں رہا، اب چونکہ یہ مالٹون کی جو ہمیں ڈیولپمنٹ کی مود میں ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں، یہ اس میں ریزرو پلاٹس ہیں، یہ دکھایا جاتا ہے ہمیں نقشے میں کہ یہ چیزیں آپ کو یہاں فیسلٹیز ملیں گی۔ آج جب ہم نے مشکل ٹائم کاٹ لیا ہے، بالکل دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ہم ایسے ہی سزوکیوں میں سفر بالکل کرتے ایسے تھے، ہی اس کے بعد ہمارے سیوریج کھلے پڑے، ایسے ہی ہمارے پاس گراؤنڈ پار نہیں ہے، بالکل لیکن اب وہ جو ایک نوید تھی وہ ہمارے قریب ترین آ رہی تھی کہ اب یہ جگہ بنے گی اور چلو ہمارے بچوں کو آسانی ہوگی، ہم ایسے نے تو ہی مشکل کاٹ لی، بالکل ایسے ہی لیکن وہ بھی ہم یہ انہوں نے کوشش کی ہم سے چھیننے کی۔ تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے لوگوں کی جو جتنے بھی ہیں بالکل ان ایسے کی ہی جو ایک اسٹرگل ہے وہ سب کے سامنے ہے، ہم نہیں، لڑیں نظر گے۔ تو آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اس تحریک نے کافی زور پکڑا ہے، اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ناظرین کہ جو بھی کوئی تحریک چلی الحمدللہ کوئی تحریک کبھی ناکام نہیں ہوئی ہے۔ تحریک جیسے کیسے بھی ہو، چاہے اس کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ آیا، لیکن تحریک کامیاب ضرور ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس تحریک کے پس پردہ
یعنی پیچھے بیک پہ بہت بڑی بڑی قوتیں موجود ہیں الحمدللہ. ہر لحاظ سے ان کے پاس ہر طرح کی قوت، چاہے وہ سیاسی قوت کہہ لے، چاہے سماجی قوت کہہ لے، چاہے افرادی قوت کہہ لے، چاہے مالی قوت کہہ لے. الحمدللہ ان کی جو گفتگو سے میں اندازہ لے سکتا ہوں اب تک، وہ یہ ہے کہ ان کی ہر ممکنہ کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی ان عوامی مقامات کو کسی نہ کسی طریقے سے بازیاب کرائیں، اور ایسے عناصر جو کہ عوامی مقامات کے اوپر یا کسی بھی لینڈ کے اوپر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم ان کو اپنی ان جو برے عزائم ہیں، ان کے مذموم عزائم ہیں، ان کو ہرگز اس میں کامیاب ہونے نہ دے. تو مصطفیٰ بھائی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا اور تفصیل سے ہمیں آگاہ کر دیا. ناظرین، اپنے میزبان نوید باسم کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت